اسٹاکہولم سویڈن سے عارف کسانہ کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے ولاگ میں آپ یہ جان سکیں گے کہ سویڈن میں رہنے والی ایک اوسط فیملی جو ہے اس کا جو ہے وہ بجٹ کس طرح سے ہے اور کن کن چیزوں پہ ان کو زیادہ اخراجات کرنے پڑتے ہیں، اور ساتھ ہی سویڈن میں کم آمدنی والے جو لوگ ہیں ان کے بچوں کی جو صورتحال ہے وہ کس طرح سے ہے۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ایک اوسط سویڈش گھرانے کے بجٹ کا جائزہ لیں جو کہ 2021 کے اعداد و شمار پہ حکومت کی ایک سرکاری ادارے نے بنایا ہے، تو اس میں ان کے مطابق سب سے زیادہ جو گھر کا بجٹ ہے وہ رہائش کے معاملے پہ جو ہے وہ جاتا ہے، اور اس میں 21.9% جو کل آمدنی ہوتی ہے وہ رہائش اور اس کے متعلقہ جو ہے وہ اخراجات اس پہ جو ہے وہ صرف ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہے، تو ٹرانسپورٹ پہ 14.9% یعنی تقریباً 15% جو ہے وہ کل آمدنی کا وہ ٹرانسپورٹ پہ خرچ ہوتا ہے۔ اس میں اگر آپ کی اپنی گاڑی ہے تو وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے، یا کچھ لوگ پبلک ٹرانسپورٹ پہ جو ہے وہ سفر کرتے ہیں۔ تو دوسرا بڑا جو خرچہ ہے سویڈن میں رہنے والے لوگوں کا وہ ہے ٹرانسپورٹ پہ، اور تیسرا جو بڑا خرچہ ہے وہ ہے کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں کچن کی گھر کی، وہ 13.6% یعنی تقریباً 14% جو ہے وہ اس پہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ تین بڑے اخراجات ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی جو ایک عام اوسط سویڈش فیملی ہے وہ جو خرچ کرتی ہے تو وہ الکوہلز پہ جو ہے وہ 1% خرچ کرتی ہے، کپڑے اور جوتے لینے پہ 4% جو ہے وہ ان کی رقم خرچ ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ جو صحت سے متعلقہ جو چیزیں ہیں ہیلتھ میں وہ تقریباً 4.2% جو ہے وہ رقم وہ خرچ ہوتی ہے۔ پھر آ گیا جناب کمپیوٹر، ٹیلی فون، انٹرنیٹ وغیرہ، تو اس پہ تقریباً 4%، 3.9%، اور اس کے بعد آ گیا جناب اپنا جو ہے وہ کہیں انہوں نے سیر و سیاحت کے لیے جانا ہے، سپورٹ کھیل کی ایکٹیویٹیز ہیں، ثقافتی کلچرل ایکٹیویٹیز، اس میں مطلب سینماز میں جانا بھی ہو سکتا ہے، تھیٹر میں جانا بھی ہو سکتا ہے، تو اس میں جو ہے وہ 8.4% رقم جو ہے اس پہ خرچ ہو رہی ہے۔ تقریباً 15-20 سال پہلے سویڈش لوگ جو تھے وہ زیادہ اس پہ خرچ کرتے تھے کھانے پینے کی نسبت سے، تو اب انفلیشن کی وجہ سے اس میں کافی فرق آ گیا۔ اور اس کے بعد آ گیا جی ہوٹلنگ، ریسٹورنٹس اور باہر کھانے پینے پہ وہ 5.2%، اور باقی جو دیگر اخراجات ہیں اس میں 22.8% 23% باقی چیزیں ہیں۔ تو یہ ایک ٹوٹل جو ہے وہ ایک اوسط سویڈش گھرانے کا جو بجٹ ہے جو اپنا پچھلے سال 2021 کے حوالے سے حکومت کے ایک سرکاری ادارے نے جو ہے وہ اعداد و شمار جو ہے وہ جاری کی ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ چیز بھی سامنے آئی ہے کہ سویڈن میں تقریباً 8.5% بچے ایسے ہیں جن کے والدین کی آمدنی کم ہے، اور کم آمدنی کی وجہ سے وہ اپنے بچوں کی تمام ضروریات جو ان کو چاہیے وہ پوری نہیں کر سکتے۔ یہ 8.5% جو بچے ہیں ان کی کل تعداد 1,83,000 بنتی ہے، تقریباً جو ہے وہ 2%، 2.25% جو ہے وہ کل آبادی کا بنتی ہے۔ اور یہ جو فگرز ہیں یہ اس سال کے ہیں 2022 کے، کہ 8.5% بچے جو ہیں وہ ایسے ہیں ان کے والدین کی آمدنی کم ہے، اور وہ اپنے بچوں کی وہ تمام ضروریات جو ان کو ملنی چاہیے وہ نہیں کر سکتے۔ اور اس میں بھی جو 23% جو ہیں والدین وہ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر سے ہے، وہ سویڈن میں باہر سے آئے ہیں، جبکہ جو یہاں کے سویڈش جو باشندے رہنے والے ہیں سوینسکرنا، ان کی تعداد جو ہے وہ صرف 4% ہے۔ تو زیادہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ باہر سے آنے والے لوگوں کی ہے۔ اور 2020 میں 2 سال قبل جو انہوں نے کم آمدنی کا ایک اعداد و شمار جاری کیے تھے کہ کم آمدنی کسے کہیں گے، تو ان کا کہنا ہے کہ اگر گھر میں ایک والدین میں سے ایک ہے اور ایک بچہ ہے اور ان کی آمدنی جو ہے وہ 14,936 سویڈش کرون یا اس سے کم ہے، تو اس کو وہ کم آمدنی میں شمار کریں گے، یعنی ایک اڈلٹ اور ایک بچہ، اور آمدنی ہوگی 14,936، تو یہ
کم آمدنی میں شمار ہوگا. اور اس کے بعد اگر دو جو ہے وہ اڈلٹ ہوں، یعنی دونوں والدین ماں باپ اور دو ان کے بچے، ایک بچہ 6 سال کا ہو، ایک 3 سال کا ہو، اور پورے گھر کی جو آمدنی ہے اگر وہ 23,553 23,553 اگر وہ سویڈش کرون یا اس سے کم ہے تو وہ کم آمدنی میں جو ہے وہ ان کی شمار ہوگا. تو اس لحاظ سے یہ جو 8.5% بچے ہیں وہ اسی گروہ سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. اب اگر اسے پس منظر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر ایک والدین کا تعلق، والدین میں سے ایک کا اگر تعلق سویڈن سے ہے اور دوسرے جو ہے وہ پیرنٹس میں سے دوسرے کا تعلق سویڈن سے باہر سے ہے تو ان کا بچہ جو ہے وہ یہاں کا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے. لیکن اگر دونوں والدین کا تعلق جو ہے وہ باہر سے ہے اور بچے جو ہیں وہ سویڈن میں پیدا ہوئے ہیں یا باہر پیدا ہوئے ہیں تو وہ دونوں جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر کے امیگرنٹس میں جو ہے وہ شمار کیے جاتے ہیں. تو یہ جو اعداد و شمار ہیں اس میں یہ ظاہر ہوا ہے کہ زیادہ بچے وہ معاشی مشکلات کا شکار ہیں جن کے والدین جو ہے وہ غیر ملکی پس منظر رکھتے ہیں، جبکہ جو سویڈش پس منظر رکھنے والے جو ہیں بچے ان کی تعداد جو ہے وہ کافی کم ہے. تو یہ اس سے ایک آپ کو اوورآل جو ہے وہ ایک سویڈن میں رہنے والے گھر کے افراد کی جو معاشی صورتحال ہے اس سے آپ کو آگاہی ہو سکے گی. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ بھی پسند آیا ہوگا. اپنی رائے ہمیشہ کی طرح ضرور دیجیے. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ.